محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ لوئر ڈیک سے کشتی اوپر کھینچی جانے لگی۔ جب کشتی نچلے ڈیک کے جنگلے کے بالکل ساتھ لگ گئی تو سب سے پہلے جاکی کشتی میں سے اترا۔ اس کے بعد لوٹا ہوا مال کشتی میں سے نکالا گیا۔ آخر میں اغوا کر کے لائی گئی سہمی ہوئی لڑکی کو کشتی سے اتارا جانے لگا تو اس نے جہاز میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کشتی کے رسوں کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ وہ رو رو کر انگریزی میں بولی، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، میرا باپ میرے بغیر مر جائے گا۔ لیکن ان سنگ دل لوگوں پر اس لڑکی کی فریاد کا کوئی اثر پڑتا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے لڑکی کو گھسیٹ کر کشتی میں سے نکال کر لوئر ڈیک پر کھڑے کپتان کے باڈی گارڈز کے حوالے کر دیا۔ عمران اوپر والے ڈیک کے جنگلے سے ذرا سا سر باہر نکال کر نیچے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ خدا جانے بیچاری یہ لڑکی کون تھی، اور اس کا باپ شاید سخت بیمار تھا کہ لٹیرے اسے اٹھا کر لے آئے تھے۔ ظاہر ہے اس لڑکی کی زندگی کی بربادی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد عمران نے ڈیک پر سر پیچھے کر لیا اور آنکھیں بند کر کے بہت کچھ سوچنے لگا۔ اپنے بارے میں تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ لوگ اسے کسی بندرگاہ پر اترنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ عمران کو اپنے طور پر ہی اس جہاز میں سے مناسب موقع دیکھ کر فرار ہونا تھا۔ سوچتے سوچتے عمران سو گیا۔ صبح دوسرے ملاحوں کے ساتھ اسے بھی اٹھا دیا گیا۔ وہ بالٹیوں میں پانی بھر کر ڈیک کے فرش دھونے لگے۔ اس کے بعد انہیں ڈیک پر ہی قیدیوں کی طرح 3 قطاروں میں بٹھا کر ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے کالی چائے کے ساتھ دیے گئے۔ وہ سارے ملاح اور عمران سیاہ بد ذائقہ چائے کے ساتھ ڈبل روٹی کے باسی ٹکڑے کھا رہے تھے۔ اتنے میں جہاز کا کپتان اوپر آ گیا۔ اس نے 2 پستول کمر کے ساتھ لگا رکھے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر تھا۔ اس کے ساتھ جاکی اور اس کے 4 باڈی گارڈ تھے۔ یہ باڈی گارڈ بھی لمبے قد کے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھام رکھی تھی۔ جیسے ہی کپتان ڈیک پر نمودار ہوا سب ملاحوں نے سر نیچے ڈال کر نگاہیں نیچی کر لی۔ عمران نے بھی سر نیچے کر لیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنے لیے خواہ مخواہ کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کپتان کے باڈی گارڈوں میں ایک سکھ سردار بھی تھا۔ اس نے نیلی پگڑی بڑی کس کر باندھ رکھی تھی اور کپتان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ کپتان ملاحوں کا شاید معائنہ کرنے آیا تھا۔ وہ عمران کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ معلوم نہیں سکھ باڈی گارڈ کو کیسے علم ہو گیا کہ جیسے عمران نے نظر اٹھا کر کپتان کو دیکھا ہے۔ وہ لپک کر عمران کے سر کے پاس آیا اور عمران کو پنجابی زبان میں ماں کی گالی دی۔ گالی سنتے ہی عمران کے دماغ میں ایک چکر سا بڑے زور سے چلنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ چائے کا مگ پھینک کر اٹھا اور اس نے سکھ باڈی گارڈ کو گریبان سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ سکھ بھی ہٹا کٹا اور جوان تھا مگر عمران ایک کمانڈو تھا۔ وہ اس کا دھکا برداشت نہ کر سکا اور 2 قدم پیچھے کو لڑکھڑا گیا۔ اس کے ساتھ ہی باڈی گارڈ نے عمران کو ایک زوردار مکہ مارا۔ عمران اس کے جواب میں سکھ باڈی گارڈ کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ اس نے سٹین گن سیدھی کر لی۔ وہ عمران پر فائر کھولنے ہی والا تھا کہ کپتان نے ہاتھ اٹھا کر چلا کر کہا، ٹھہرو، تم گولی نہیں چلاؤ گے، سٹین گن پھینک دو اور اس آدمی آمی کے ساتھ جوان مردوں کی طرح سٹین گن کے بغیر لڑائی کرو۔ کپتان کا حکم پاتے ہی سکھ باڈی گارڈ نے سٹین گن نیچے رکھ دی اور باکسروں کی طرح مکے لہراتا عمران کی طرف بڑھا۔ دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ باڈی گارڈ جوڈو کراٹے بھی جانتا تھا۔ اس نے وار پر وار کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے بھی کراٹے کی تھوڑی بہت ٹریننگ لی ہوئی تھی لیکن وہاں یہ ادھوری ٹریننگ اس کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ عمران کے اندر کا کمانڈو بیدار ہو گیا۔ اتنی دیر میں سکھ باڈی گارڈ نے عمران کو ایک کک لگائی اور وہ نیچے گر پڑا۔ باڈی گارڈ جلدی سے اس کے اوپر آ گیا اور عمران کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا کہ عمران نے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے گرا دیا۔ ایک دم سے دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کا ایک مکہ لوہے کے ہتھوڑے کی طرح سکھ باڈی گارڈ کی کنپٹی پر لگا اور اس کی پگڑی کھل گئی۔ سکھ باڈی گارڈ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ بڑک مار کر عمران کی طرف حملہ ور ہوا اور چاہتا تھا کہ عمران کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر کچل ڈالے کہ عمران نے زخمی شیر کی طرح اچھل کر باڈی گارڈ کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں جکڑ لی۔ یہ ایک غضبناک کمانڈو کی آہنی گرفت تھی۔ سکھ باڈی گارڈ کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں اور اس کے حلق سے غرغر کی آوازیں آنے لگیں۔ عمران ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن کا منکا توڑ دینا چاہتا تھا کہ کپتان نے چلا کر کہا، رک جاؤ آمی۔ عمران نے شکنجے کی گرفت ڈھیلی کر کے سکھ باڈی گارڈ کو چھوڑ دیا۔ باڈی گارڈ کا سر چکر کھا چکا تھا۔ جیسے ہی عمران نے اس کی گردن چھوڑی وہ دھڑم سے ڈیک پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ کپتان نے جاکی سے کہا، جاکی باڈی گارڈ کو یہیں پڑا رہنے دو۔ پھر کپتان نے عمران کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ جب عمران اس کے قریب گیا تو کپتان نے عمران کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، تم بڑے طاقتور اور بہادر آدمی ہو، کیا تم اپنے ملک کی کمانڈو فورس میں تھے؟ عمران نے کہا، نہیں، میں کمانڈو فورس میں نہیں تھا، لیکن میں نے کمانڈو کی ٹریننگ لے رکھی ہے،
मुझे कमांडो बनने का बचपन ही से शौक था। कप्तान ने कहा, आज से तुम मेरे चीफ बॉडीगार्ड हो। इसके बाद कप्तान ने डीक पर बेहोश पड़े सिख बॉडीगार्ड की तरफ हाथ से इशारा करके जाकी से कहा, इसे उठाकर समंदर में फेंक दो। जाकी ने दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा किया। उन्होंने उसी वक्त बेहोश बॉडीगार्ड को बाजुओं और टांगों से पकड़कर उठाया और डीक के जंगले के पास जाकर समंदर में फेंक दिया। कप्तान ने इमरान से कहा, एक स्टेन गन उठा लो, आज से ये तुम्हारी स्टेन गन है। इमरान ने स्टेन गन उठा ली और कप्तान का शुक्रिया अदा किया। कप्तान जाकी को लेकर नीचे जाने वाले जीने की तरफ बढ़ा। इमरान अब उसका चीफ बॉडीगार्ड था। वो उसके साथ साथ चल रहा था। इमरान को जहाज के निचले डीक में एक अलग छोटा कैबिन दे दिया गया। कप्तान इमरान की दलेरी से बड़ा खुश हुआ था। उसी रात जहाज ने लंगर उठाया और समंदर में रवाना हो गया। इमरान ने भी कप्तान का एतमाद हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। वो इसी तरह से वहां से फरार हो सकता था। कप्तान भी इमरान को पसंद करता था। जहाज की रफ्तार बहुत कम थी। दूसरे दिन इमरान कप्तान के कैबिन के दरवाजे में स्टेन गन लिए पहरा दे रहा था कि कप्तान ने उसे अंदर बुला लिया। कहने लगा, आमी, मैंने तुम्हें अपना चीफ बॉडीगार्ड बना लिया है। तुम्हें यहाँ हर तरह की सहूलत मुयसर होगी, लेकिन इसके एवज तुम्हें मुझे लिख कर देना होगा कि तुम जहाज से फरार होने की कोशिश नहीं करोगे। अगर ऐसी कोशिश की और तुम पकड़े गए तो फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो सिख बॉडीगार्ड का हुआ है। कप्तान ने कागज कलम निकाल कर इमरान के सामने रख दिया। इमरान को लिख कर देने में क्या एतराज हो सकता था। उसने उसी वक्त लिख कर दे दिया और कप्तान का मजीद एतमाद हासिल करने के लिए कहा, चीफ, अब मेरी सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत में गुजरेगी। तुम्हारी हिफाजत करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इसका गम नहीं होगा। कप्तान बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तुम्हारे ऐसे बहादुर और वफादार बॉडीगार्ड की ही जरूरत थी। जाओ और कोने वाले कैबिन से उस लड़की को मेरे पास लाओ जो हमने बंदरगाह पर से अगवा की थी। इमरान उसी वक्त कैबिन से निकल गया। राहदारी के कोने वाले कैबिन का दरवाजा बाहर से चटखनी चढ़ाकर बंद किया गया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कैबिन में वही बदनसीब लड़की फर्श पर सर घुटनों में दिए बैठी रो रही थी। इमरान ने कहा, उठो, मेरे साथ चलो। लड़की ने सर उठाकर देखा। बड़ी बोले बाले चेहरे वाली मासूम सी लड़की थी। उम्र 18 साल की होगी। इमरान को देखकर उसने आंसू बहाते हुए इल्तिजा की, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। इमरान ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की शिकस्ता उर्दू या हिंदुस्तानी में बात कर रही थी। उसका रंग भी जर्दी माइल सांवला था। इमरान ये मालूम करना चाहता था कि जहां से लड़की को अगवा किया गया है वो कौन सा मुल्क था और उस मुल्क का कौन सा शहर था। लड़की ने बताया कि वो कनकामी शहर में रहती है। उसका बाप बंदरगाह पर मेहनत मजदूरी करता है। इमरान ने पूछा, तुम्हारा मुल्क कौन सा है? लड़की ने बताया कि वो श्रीलंका की रहने वाली है। तब इमरान को मालूम हुआ कि जहाज रात को श्रीलंका के शुमाल मगरिब में कनकामी माली शहर की बंदरगाह के करीब समंदर में रुका था। इसका मतलब था कि उनका जहाज अभी श्रीलंका के साहिल के साथ साथ 40 मील के फासले पर आज़ाद पानियों में सफ़र कर रहा था। 40 मील तक किसी मुल्क के समंदर की हदूद होती है। 40 मील के बाद आज़ाद पानी शुरू हो जाता है। मगर रात की तारीकी में इन समुद्री लुटेरों का जहाज श्रीलंका की समुद्री हदूद में काफ़ी अंदर तक आकर रुका था। इमरान ने लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम रतामली बताया। इमरान ने कहा, मैं कप्तान का बॉडीगार्ड हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे साथ चलो, तुम्हें कप्तान ने बुलाया है। इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और उसे खींचता हुआ कप्तान के कैबिन में ले गया। कप्तान ने शराब पीनी शुरू कर दी। लड़की कप्तान की शक्ल देखते ही बेहोश होकर ड्रम से गिर पड़ी। उसे होश में लाने की लाख तदबीर की गई मगर वो होश में ना आई। कप्तान ने इमरान से कहा, आमी, इसे कैबिन में वापस ले जाओ, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको देखते रहना, जिस वक्त इसे होश आए मेरे पास ले आना। इमरान लड़की को उठाकर उसके कैबिन में वापस ले गया। लड़की बेहोश थी। उसने लड़की को कैबिन की बर्थ पर लिटा दिया और कैबिन को बाहर से बंद करके कप्तान के पास आ गया। उसने कप्तान से बातें शुरू कर दी। वो कप्तान की बहादुरी की यूं ही तारीफ करने लगा। कप्तान बड़ा खुश हुआ। इमरान उसका एतमाद हासिल करना चाहता था। उसने बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि उनका जहाज श्रीलंका के साहिल के साथ साथ जा रहा है और आज रात श्रीलंका की जनूब मगरबी बंदरगाह ट्रंका माली के करीब रुकेगा। कप्तान ने कहा, इस बंदरगाह के स्टोर में हमारी इत्तला के मुताबिक कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के एक सौदागर की मलकियत हैं और जिन्हें दूसरे सामान के साथ 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दिया जाएगा। हमारे आदमी वो हीरे उड़ाने के लिए आएंगे। इनकी मालियत लाखों अमेरिकी डॉलर है। इमरान ने वही फैसला कर लिया कि वो उसी रात जहाज से फरार हो जाएगा। ये उसके लिए एक आखिरी मौका था क्योंकि इसके बाद कुछ पता नहीं कि जहाज आगे किस मुल्क की तरफ निकल जाएगा। अभी वो श्रीलंका के साहिल पर ही था और इमरान श्रीलंका से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान या हिंदुस्तान जा सकता था। इमरान के जहन में एक स्कीम आ गई। उसने कप्तान से कहा, सर, जिस वक्त जहाज रात की तारीकी में लंगर अंदाज होगा तो उस वक्त इसका इम्कान होगा कि जहाज के मलाहों में से कोई मिला फरार ना हो जाए। वो फरार होकर पुलिस या फौज को हमारे जहाज के बारे में पूरी रिपोर्ट दे सकता है कि जहाज इस वक्त समंदर में इतनी दूर खड़ा है।
کپتان بولا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ملاح بڑے حرامی ہیں۔ عمران نے کہا سر مجھے اجازت دیں کہ جب ہمارے آدمی بندرگاہ پر جواہرات اڑانے جائیں تو میں جہاز کی ڈیک پر پہرا دوں اور ان کی نگرانی کرتا رہوں۔ کپتان نے فوراً کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور اس بات کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ اگر کوئی باغی ملاح فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے وہیں گولی سے اڑا دو۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا۔ ہر کام عمران کی سوچی ہوئی اسکیم کے مطابق ہو رہا تھا۔ آدھی رات کو جہاز سمندر میں ایک جگہ لنگر انداز ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد جاکی نے 6-7 سمندری ڈاکوؤں کو اپنے ساتھ لیا اور کشتی میں سوار ہو کر ٹرکا مالی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمران کپتان کی ہدایت کے مطابق پہرا دینے کی غرض سے جہاز کی ڈیک پر آ کر چل پھر کر پہرا دینے اور ملاحوں کی نگرانی کرنے لگا جو ڈیک کے فرش پر ادھر ادھر پڑے سو رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جاکی ڈاکہ مارنے جس مہم پر اپنے آدمی لے کر گیا ہے وہ 4-5 گھنٹوں سے پہلے جہاز پر واپس نہیں آئے گا۔ 2 گھنٹے تو سمندر میں کشتی کے ذریعے آنے جانے میں لگ جاتے تھے۔ جب سمندری لٹیروں کی کشتی سمندر کے اندھیروں میں گم ہو گئی تو عمران ہوشیار ہو گیا۔ اس کے ایکشن کا وقت آ گیا تھا۔ اسے علم تھا کہ عرشے پر کہاں کہاں کشتیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کشتی جہاز کے عقب میں ڈیک کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ وہ ٹہلتا ٹہلتا اس کشتی کے پاس چلا گیا۔ ڈیک پر گہری خاموشی تھی۔ نیچے لوئر ڈیک میں بھی اندھیرا تھا۔ ڈاکہ مارنے سے پہلے جہاز کی تمام روشنیاں بجھا دی جاتی تھی یا ڈانپ دی جاتی تھی تاکہ دور سے کسی کو جہاز دکھائی نہ دے۔ جہاز کے عقب میں بھی گہرا اندھیرا تھا۔ عمران کشتی کی رسی کھولنے لگا تو اچانک اسے اس لڑکی کا خیال آ گیا جس کو یہ لٹیرے ایک رات پہلے اغوا کر کے لائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی ایک محنت کش باپ کی شریف لڑکی ہے اور اگر اسے اس جہاز سے فرار نہ کرایا گیا تو یہ لوگ اس کی زندگی برباد کر دیں گے اور پھر خدا جانے کس ملک کے کسی کوبہ خانے میں بیچاری کی عبرت ناک موت واقع ہو۔ بس عمران نے ایک دم فیصلہ کر لیا کہ وہ لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جلدی سے دبے پاؤں زندہ اتر کر لڑکی کے کیبن میں گیا۔ لڑکی جاگ رہی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے؟ مجھے کچھ نہ کہنا، بھگوان کے لیے مجھے کچھ نہ کہنا۔ عمران نے اس کے قریب ہو کر کہا خاموش رہو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ لڑکی کے بدن میں جیسے ایک دم طاقت آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمران نے آہستہ سے کہا میرے پیچھے پیچھے دبے پاؤں چلی آؤ، خبردار کوئی آواز مت نکالنا۔ وہ لڑکی کو لے کر ڈیک پر آ گیا۔ ڈیک پر ملاح اسی طرح بے سدھ ہو کر سو رہے تھے۔ عمران نے کشتی کے پاس جا کر لڑکی سے کہا اس میں بیٹھ جاؤ۔ لڑکی کشتی میں بیٹھ گئی۔ عمران کشتی کی رسی کو کھول کر اسے آہستہ آہستہ چھوڑنے لگا۔ کشتی لڑکی کو ساتھ لے کر تھوڑی دیر بعد سمندر کی سطح پر جا کر لگ گئی۔ اس کے بعد عمران نے رسی کو اوپر اچھی طرح سے باندھا اور خود اس کی مدد سے اتر کر نیچے کشتی میں آ گیا۔ کشتی میں آتے ہی اس نے رسی کو حکمے سے نکال کر چھوڑ دیا۔ کشتی سمندری لہروں پر ہچکولے کھانے لگی۔ عمران نے چپو سنبھال لیے اور اندھیرے میں کشتی کو جہاز سے دور لے جانے لگا۔ اس نے اپنی سٹین گن کشتی میں رکھ دی تھی۔ وہ اس طرح سے چپو چلا رہا تھا کہ ان کی آواز پیدا نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد کشتی جہاز سے دور چلی گئی۔ اب اس نے کشتی کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور پوری طاقت سے چپو چلانے لگا۔ کشتی ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے کشتی سمندر کے ساحل کے قریب ہو رہی تھی سمندری موجیں اسے اپنے زور میں ساحل کی طرف لے جانے لگی تھی۔ یہ لہریں ساحل کے قریب تیز رفتار ہو جاتی ہیں۔ اب عمران کو چپو کی مدد سے کشتی کو آگے لے جانے کی بجائے اسے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت تھی کہ کہیں وہ لہروں کی لپیٹ میں آ کر الٹ نہ جائے، لیکن خدا نے انہیں بچا لیا اور تیز رفتار موجیں کشتی کو ساحل کی جانب تیزی سے لے گئیں۔ عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ قاتل اور خونی سمندری لٹیروں کے جہاز سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اپنے ساتھ ایک بے گناہ معصوم لڑکی کو بھی بچا کر لے آیا ہے۔ لڑکی ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ عمران اس وقت تک کشتی کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا رہا جب تک کہ کشتی ساحل کی ریت پر نہیں چڑھ گئی۔ جیسے ہی کشتی رکی عمران نے لڑکی سے کہا نیچے اتر آؤ۔ لڑکی فوراً کشتی سے باہر نکل آئی۔ عمران نے پوچھا ہم سری لنکا کے ساحل پر ہیں، یہ تمہارا ملک ہے، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ہم ملک کے کس حصے میں ہیں اور ہمیں یہاں سے کس طرف جانا چاہیے؟ لڑکی نے کہا یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اگر جہاز کنڈمالی شہر کے قریب رکا ہے تو یہاں سے شمال کی جانب کولمبو کا شہر ہوگا، مگر وہ بہت دور ہوگا۔ عمران نے لڑکی سے کہا ہم اندازے سے شمال کی طرف چلیں گے، شاید کسی جگہ کوئی روشنی نظر آئے اور ہمیں کوئی مدد مل سکے۔ عمران لڑکی کو لے کر ساحل کے ساتھ شمال کی جانب چلنے لگا۔ اسے اطمینان تھا کہ اس کے پاس سٹین گن اور اس کا میگزین موجود ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں کسی درندے وغیرہ نے حملہ کر دیا تو وہ اس کا مقابلہ کر سکے گا۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں درختوں کے درمیان ایک پگڈنڈی کی لکیر سی رات کی تاریکی میں نظر آئی۔ لڑکی رتاولی نے کہا ہمیں اسی طرف چلنا چاہیے، یہ پگڈنڈی کسی نہ کسی گاؤں میں پہنچا دے گی۔ وہ پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ پگڈنڈی آگے جا کر ایک چھوٹی سی سڑک کے ساتھ مل گئی۔ یہاں انہیں دور روشنی ٹمٹماتی دکھائی دی۔ لڑکی رتاولی نے کہا یہ کوئی گاؤں ہے۔ انہوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔
روشنی کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی گودام ہے جس کے بند دروازے کے اوپر بجلی کا بلب روشن تھا۔ ارد گرد کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ رتاولی نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس طرف چلتے ہیں، وہاں ناریل کا ذخیرہ لگتا ہے۔ لڑکی اسی سرزمین کی رہنے والی تھی، وہ اس سرزمین کے تمام اسرار و رموز کو پہچانتی تھی۔ کہنے لگی، جہاں ناریل کے درختوں کا ذخیرہ ہوتا ہے وہاں ناریل کی چھال اتارنے اور اس کی چھال کی رسیاں بٹنے والی مشین ضرور لگی ہوتی ہے، اور اس مشین کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی چوکیدار ضرور ہوتا ہے۔ لڑکی کا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ جب وہ ناریل کے ذخیرے میں آئے تو وہاں درختوں کے نیچے جگہ جگہ ناریل اور ناریل کی چھال کے ڈھیر لگے تھے، اور ان کے درمیان ایک طرف 3-4 مشینیں بھی لگی تھیں۔ کونے میں ایک جھونپڑی کے باہر دھیمی سی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ رتاولی نے کہا، اس جھونپڑی میں کوئی نہ کوئی چوکیدار ضرور ہوگا۔ وہ دونوں جھونپڑی کے پاس آئے تو دیکھا کہ جھونپڑی کا کوئی دروازہ نہیں تھا اور اس کے اندر چارپائی پر کوئی چادر تانے سو رہا تھا۔ رتاولی نے جھونپڑی میں جا کر اس آدمی کو اٹھا دیا، وہ چوکیدار ہی تھا۔ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور اس نے سنہالی زبان میں، جو سری لنکا کی زبان ہے، کچھ پوچھا۔ لڑکی نے بھی سنہالی زبان میں اسے کوئی جواب دیا۔ چوکیدار جلدی سے اٹھ کر جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے عمران سے ہاتھ ملایا اور شکستہ ہندوستانی میں بولا، جھونپڑی میں آ جاؤ۔ جھونپڑی میں آ کر لڑکی رتاولی نے چوکیدار کو اپنی ساری داستانیں غم بیان کر دی۔ چوکیدار نے بڑی عقیدت بری نگاہوں سے عمران کو دیکھا اور ایک بار پھر مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ملایا۔ لڑکی نے چوکیدار سے اردو میں کہا، تم اردو زبان میں ہی بات کرو تاکہ عامی بھی سمجھ جائے۔ چوکیدار کہنے لگا، یہ گاؤں کولمبو سے 600 میل کے فاصلے پر جنوب میں ہے۔ گاؤں یہاں 10-12 میل پر ہے، مگر یہ راستہ جنگل میں سے ہو کر گزرتا ہے جو خطرناک جنگل ہے۔ بہتر ہے تم لوگ ادھر میرے جھونپڑے میں رات بسر کرو، صبح گاؤں چلے جانا۔ کیا اس گاؤں سے کوئی ریل گاڑی کولمبو جاتی ہے؟ چوکیدار بولا، نہیں، گاؤں میں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، مگر وہاں سے تمہیں لاری مل جائے گی جو تمہیں اولنگا قصبے کے اسٹیشن پہنچا دے گی۔ اولنگا سے تم لوگوں کو کولمبو جانے والی گاڑی مل جائے گی۔ عمران نے چوکیدار سے کہا، میرے پاس انڈین کرنسی میں کچھ روپے ہیں، یہ کرنسی تو یہاں نہیں چلتی۔ چوکیدار بولا، اولنگا کے لاری اڈے پر تمہیں کرنسی تبدیل کرنے والے مل جائیں گے، ان سے تم انڈین کرنسی بدلوا سکتے ہو۔ وہ رات انہوں نے جھونپڑے میں بسر کی۔ صبح رتاولی اور عمران چوکیدار کا شکریہ ادا کرنے کے بعد گاؤں کی طرف چل دیے۔ 2-1 میل کے بعد ایک جنگل آ گیا۔ یہ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا، ناریل اور تاڑ کے بے شمار درخت تھے، مگر درختوں کے تنے پتلے اور اوپر تک چلے گئے تھے، بالکل ستونوں کی طرح تھے۔ ان کے درمیان چلنے کے لیے بڑا راستہ تھا، ایک پگڈنڈی لوگوں کے آنے جانے کے لیے بن گئی تھی، وہ اس پر چل رہے تھے۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، آسمان صاف تھا۔ ایک جگہ انہیں کچھ مزدور درختوں کے نیچے بیٹھے ناریل کی رسیاں بٹتے نظر آئے۔ وہ ان کے قریب سے گزر گئے۔ آخر جنگل ختم ہو گیا، دھان کے کھیت شروع ہو گئے۔ کھیتوں کی دوسری جانب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک جگہ لاری اڈا تھا، وہاں اس وقت کوئی لاری نظر نہیں آ رہی تھی۔ رتاولی چونکہ وہاں کی زبان جانتی تھی، اس نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک لاری اولنگا قصبے کی طرف ابھی گئی ہے، اب 1-2 گھنٹے کے بعد ادھر سے لاری آئے گی، وہی واپس جائے گی۔ رتاولی اور عمران وہیں ایک طرف بیٹھ گئے۔ فضا میں گرمی اور حبس تھا، کسی وقت ہوا کا جھونکا آ جاتا تھا۔ عمران کو جو چیز پریشان کر رہی تھی وہ اس کی سٹین گن تھی۔ سٹین گن کا اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، چیکنگ ہونے پر وہ پکڑا جا سکتا تھا، کیونکہ کسی بھی ملک میں لائسنس کے بغیر سٹین گن رکھنا قانون کے خلاف ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔